یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور تفسیر قرآن سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ الحمدللہ اکثر تو ہم تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف تفاسیر سے بھی کچھ استفادہ کرتے ہیں، اور تفسیر سننے کے بعد اس آیت سے متعلق چند مدنی پھول بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج پارہ ہے 26واں، سورہ حجرات، آیت نمبر 12۔ سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اب آئیے اس کا ترجمہ ہے کنز العرفان۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ علامہ عبداللہ بن عمر بیداوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام اور بعض مباح ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں گمان کی اقسام کتنی ہیں۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 2 مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ نمبر 3 ممنوع حرام، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ اور نمبر 4 جائز، جی ہاں کچھ گمان جائز بھی ہیں، جیسے فاسق مولن کے ساتھ، اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں تو آئے مگر زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جب کہ کسی قرینے سے ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو جیسا کہ اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب خانے کی بھٹی بے شراب خانے میں آتے جاتے دیکھا تو اب شراب خور گمان کیا تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں قصور شراب کی بھٹی میں شراب خانے میں آنے جانے والے کا ہے، کیونکہ اس نے موضع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا، ایسی جگہ وہ کیوں گیا، اس کی وجہ سے ایسے شخص پر گمان اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اس طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی بھی موجود ہوں اور مسلمان کا حال اس کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے اس سے دین اسلام نے منع فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید کے ساتھ حکم دیا۔ جیسے ان اشیاء میں سے ایک چیز بدگمانی ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب ہے اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے، اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آئیے تلاوت قرآن اور پھر اس کا ترجمہ۔
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش مت کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ تفسیر قرآن سے مدنی پھول لیے، اب آئیے تفسیر تو مکمل ہوئی، چند مدنی پھول، چند وہ باتیں کہ جو بدگمانی کے ذریعے ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، کچھ دینی نقصانات اور کچھ دنیاوی نقصانات کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ ہمیں مزید احساس ہو، اس عادت سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو۔ اب نمبر 1، اب چند نقصانات سنتے جائیے اور غور کرتے جائیے کہ کیا اب بھی دل میں مسلمانوں کے لیے بدگمانی رکھنی ہے۔ پہلا نقصان، جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ دوسرا نقصان، اگر اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ تیسرا نقصان، بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہو جاتے۔ یہ تو ہو گئے دینی نقصانات، اب کچھ دنیاوی نقصانات بھی سن لیں۔ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور آخر کار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں نا، آلویز نیگیٹو سوچنے والے، بدگمانی کرنے والے، غور سے سنیں، عموماً فالج اور دل کی بیماریوں کا ان کے لیے زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86%، 86% بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی سوچتے رہتے ہیں، غصہ آتا رہتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی فالج کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ دوسروں کا اچھا سوچئے، بھلا کیجئے، لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچئے، حسن ظن کے پیکر بن جائیے۔ یاد رکھیے، جو حسن ظن کا پیکر ہوتا ہے نا، جس کو حسن ظن کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت پرسکون نیند کرتا ہے، وہ ٹینشن میں نہیں رہتا۔ لیکن جو بدگمانی کرتے رہتے ہیں وہ ہر وقت ٹینشن میں اور لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنے میں لگے رہتے ہیں۔ بدگمانی کا علاج بھی سن لیجئے۔ احیاء العلوم میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تو پھر بھی اس پر حد لگانا یعنی شرعی سزا قائم کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو، یا کسی نے جبرن اس پر ظلمن سختی کر کے اسے شراب پلا دی ہو، اور اس کا احتمال ہے تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ مذکورہ صورت میں بدگمانی کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نیگیٹو سوچنے والوں میں سے نکل کر، منفی سوچ سے نکل کر پازیٹیو یعنی مثبت سوچ والے بن جائیں۔ آپ ناظرین ذرا غور کیجئے نا، نارملی ہمارا کتنا بدگمانی کا ذہن مسلمانوں کا بنتا جا رہا ہے۔ کسی کو فون کرتے ہیں، اگر وہ فون نہیں اٹھاتا، پہلا خیال جو دل میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو بڑا آدمی ہو گیا ہے، اب میرا فون نہیں اٹھاتا ہے، میرا نمبر دیکھ لیا اس لیے مجھے کال نہیں اٹھاتا، اپنا مطلب ہوتا ہے تو فون کرتا ہے، اب وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ نیند کے درمیان کال اٹھاتے ہیں؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے آپ فون اٹھا سکتے ہیں؟ آپ واش روم میں ہیں، طبعی حاجات میں مصروف ہے، تو اس وقت فون تو نہیں اٹھا سکتے نا؟ تو کیا آپ کا مسلمان بھائی ان میں سے کسی مصروفیات کا شکار نہیں ہو سکتا؟ کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ کسی کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، دروازہ بجایا، اندر سے جواب آیا کہ فلاں صاحب نہیں ہیں،
پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ گھر میں ہوگا مگر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ سوچئے، آپ سے ملنا واجب نہیں تھا ان کے لیے، مگر آپ ایک حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم بہت سارے لوگ بس نیگیٹو ہی سوچتے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آج قرآن پاک کی اس خوبصورت آیت سے بہت خوبصورت سبق ملا ہے۔ میں یہاں ایک مدنی مشورہ بھی دینا چاہوں گا، چونکہ ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ سلسلہ تو بڑا مختصر ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت خوبصورت رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے جس کا نام ہی بدگمانی ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ تو اس کے بہت ساری مثالوں کے ذریعے میں سمجھایا گیا ہے کہ ہم کہاں کہاں بدگمانی کر جاتے ہیں اور حرام کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی اس برے کام سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور پیاری آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر قرآن کے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام